نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی آج عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیو ہے اس میں ایمان اور اس کے حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ ایمان اہل ارض کا یعنی اہل زمین ہم انسانوں کا، جنات کا اور فرشتوں کا ایک ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایمان جو ہے تو کمی اور زیادتی ہو، کیونکہ اس میں یقین اور تصدیق کی بات ہوتی ہے۔ یہ آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج جو سبق ہمارا ہوگا، آج جو درس ہے وہ والمؤمنون مستوون فی الایمان والتوحید متفاضلون فی الاعمال، اور جو مومن ہیں وہ برابر ہیں ایمان اور توحید میں، اور اعمال کے حوالے سے جو ہے تو ان میں فضیلت موجود ہے، اس میں ایک دوسرے سے افضل ہے۔ جس طریقے سے ایمان میں ہم سب برابر ہیں، فرشتے، انسان، جنات۔ کیوں کہ جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ اب اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اور تصدیق کرنا۔ جس طرح ہم کسی کافر کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے زبان سے اقرار کر لی اور دل میں تصدیق کر لی۔ یہ تین طریقے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ تصدیق کے ساتھ ایمان کیسے ہے، اقرار اور تصدیق کے ساتھ کیا ہے، اور صرف اقرار کیا جائے اور تصدیق دل میں، یہ ساری میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ اب جو مومن ایمان اور توحید میں برابر ہے، توحید کہتے ہیں نفی شرک کو، شرک کی نفی کرنا اللہ کی ذات و صفات سے۔ اب اللہ کی ذات جو ہے وہ تو ہے، اس کا جو اسم ذات ہے وہ اللہ ہے، اور جو اس کے باقی صفاتی نام ہے اس میں ربوبیت ہے، خالقیت ہے، ازلیت ہے، قدیمیت ہے، قیومیت ہے اور سمدیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے رب، خالق اور ازلی یعنی جو ازل سے ہے، جس کی اول نہیں ہے، اور قدیم اس کا بھی وہی ہے کہ جو جس کی اول نہیں ہے، یعنی جو ہمیشہ سے ہے، اس کی تخلیق نہیں ہوئی۔ یہ تقریباً قریب معنی ہوتے ہیں یہ ازل اور اس کا۔ والقیومیت یعنی ہمیشہ سے قائم ہے۔ سمدیت وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کل جہان اس کی طرف محتاج ہے۔ فمن نفى الشرك في بعض دون بعض فهو مشرك لا موحد۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، اللہ ہے اور اللہ کی صفات ہے۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو خالق بھی مانتا ہوں، قادر بھی مانتا ہوں، لیکن میں یہ چیز نہیں مانتا، میں ارادے کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ جب ارادے کی صفت کا انکار کر دیتا ہے تو یہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کہہ کر علم بھی مان لیتا ہے اور جو ہے تو سماعت اور بصارت کو بھی مان لیتا ہے، لیکن علم کا انکار کر دیتا ہے یا ارادے کا انکار کر دیتا ہے، تو اس میں اور اس کافر میں کوئی فرق نہیں ہے جو عیسائی ہے، ہندو ہے یا یہودی ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بھی نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے، مثلا ہندو کسی صفت کو نہیں مانتے، لیکن ایک آدمی جو کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن وہ 2-3 صفات کو مانتا ہے اور باقی کا انکار کرتا ہے، تو ان دونوں کے کفر ایک جیسا کفر ہے۔ یہ دونوں حق کافر ہیں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن باقی چیزیں جو انہوں نے جن چیزوں کو حکم دیا اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتا، تو یہ دونوں کفر میں برابر ہیں۔ اب وہ آگے یہ بات کرتے ہیں کہ توحید جو ہے نا، جس طرح ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، توحید بھی زیادہ اور کم نہیں ہوتی اس حساب کتاب سے۔ کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کی ذاتی صفات ہے اور وہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صفات کا علیحدہ ایک علیحدہ سے وجود ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر صفات کا علیحدہ سے وجود مانیں گے تو وہ ایک اٹانومس اینٹیٹی ہوگی، وہ ایک آزاد ذات ہوگی، ایک آزاد شخصیت ہو جائے گی، تو پھر یہ شرک ہوگا۔ پھر یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اس لیے ہم سب کے سب کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں اس کی ذات و صفات پر ایمان لائیں، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی زیادتی کے۔ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایمان اس کی صفات کی توحید پر بھی ہو جاتا ہے، اس کی ذاتی صفات کی توحید پر بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کی توحید پر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے،
بالکل اس کی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اب ہم جو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اللہ بھی متکلم ہے، بولتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، ہماری بھی ایک چاہت ہے، خواہش ہوتی ہے، ایک ہم کرتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، اللہ کی بھی مشیت ہے، اللہ بھی شائی ہے، اللہ جو ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں مرید ہے۔ تو پھر لیکن اس میں ایک فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ اللہ بذات ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے اللہ کا، اللہ بذات ہے، اللہ ازل سے ہے، قدیم ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کسی نے کوئی چیز اللہ کو تخلیق کرنے میں کسی کا کوئی مدد نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی وزیر ہے، نہ اللہ کا کوئی مشیر ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جبکہ ہم میں اللہ نے تخلیق کیا ہے، ہمیں آنکھ، کان، ناک، چلنے کی قدرت، بیٹھنے کی قدرت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لہذا اس میں ہم سب توحید میں برابر ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں جانتے۔ ہاں اما من وجہ تقلید والاستدلال فیزید وینقص۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی توحید میں کس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے کہ توحید کے حوالے سے جو ایک علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تم ذات و صفات میں وہ کرتے ہیں نا، مانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا اپنے مرض کی یا کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کی، تو پھر ہم لوگوں کے پاس جا کر ان سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو جائز رکھا ہے، اس لیے کہ جب توکل کی کمی ہوگی تو انسان مدد کے لیے محتاج ہوگا، تو اس محتاجی میں وہ جب کسی کے پاس جا کر مدد طلب کرے گا، قرض لے گا، یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، کیونکہ ہر انسان جو توحید کے اندر جو یقین اور عقیدہ ہے اس کے اندر وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یقین کے حوالے سے ہر انسان کا یقین ڈیفرنٹ ہے، ہر انسان کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ پھر جو ایک انسان تقلید اور استدلال کے حوالے سے جو چیز کرتا ہے وہ اور ہے، اور ایک انسان جب اپنے کشف سے، یعنی ایک انسان عین عیانی ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں۔ علم کی 3 قسمیں، میں اس پر کسی دن ارادے سے ویڈیو ہی بنا دوں گا۔ ایک کو علم الیقین کہتے ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے مان لیا، یہ ہم نے اللہ کی توحید پر ہی مان لیا ہے، اور اس کے بعد صفات اور اس کی ذات اور صفات کے اندر بھی ہم نے یقین کر لیا، یہ علم توحید، یہ علم یقین ہے۔ اب ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جو ہے تو باقاعدہ مشاہدہ کیا اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام، میں اس پر انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بناؤں گا، انہوں نے کہا یا اللہ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ افلم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال بھلا، کیوں نہیں، میں ایمان لایا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا جو قلب کا اطمینان ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اس اطمینان کی بات سے ایمان میں اور توحید میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اب جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو زندہ ہوتے اپنے سامنے دیکھا تو ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل اس آدمی سے بڑھ گیا جس نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ علم الیقین تو وہ ہے کہ جو آپ نے علم کے اوپر یقین کر لیا نبی علیہ السلام کے بتانے پر، یہ عین الیقین ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس عین الیقین کا مرتبہ، اور اس کے بعد تیسرا مرتبہ حق الیقین کا ہے۔ یہ جو عین الیقین کا مرتبہ ہے نا، یہ وہ چیز ہے جس میں انسان کو کشفی صورت میں ایک چیز کی دلیل ملتی ہے۔ جب اس کو یہ دلیل ملتی ہے مشاہدات کے طور پر، اور جس کو معارف الہیہ ملتے ہیں اس کے طور پر، علوم دینیہ میں اور باقی چیزوں میں، ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اس کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کی توحید اللہ پر یقین اس کا بڑھ جاتا ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہوئی تو میں اللہ کو پکاروں گا اور اللہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو پھر وہ حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، سبب سے، اسباب سے منقطع ہو جاتا ہے، وہ صرف مسبب الاسباب کی طرف دیکھتا ہے، وہ قادر مطلق کو پوجتا ہے، وہ صرف اللہ کو دیکھتا ہے، اور ان کا جو یقین ہے وہ بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان کوئی 1.5 سیر ہے کسی کے پاس 1.25 سیر، نہیں، یقین کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ریاضات، عبادات، مجاہدات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جو طاعات ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں وہ جو ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا مکاشفت کے ذریعے سے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کذالک یستوی ایمان من ھذا الوجہ، اس طریقے پر ان کا ایمان برابر نہیں ہے، یعنی کسی کا جو ایمان ہے نا، وہ ایک آدمی ایمان لے آیا، اس کے بعد جب اس نے عمل شروع کیا تو
عمل کی وجہ سے اس کی یقین میں جو بڑھوتری ہوتی گئی، اس کا یقین بڑھتا گیا، اس وجہ سے اس کا ایمان، جو یقین بڑھنے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان زیادہ ہے۔ ایمان اتنا ہی ہے جتنا ہے، لیکن یقین یہاں پر زیادہ ہوا ہے۔ بعض اوقات یقین کا اطلاق ایمان پر کر دیا جاتا ہے اور ایمان کا اطلاق یقین پر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی تیرا یقین اولیاء کی طرح نہیں ہے، مطلب ہے کہ ایمان تو ہے لیکن یقین اولیاء کی طرح نہیں ہے۔ اولیاء نے اپنا یقین عبادات، ریاضات، مجاہدات کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عین الیقین اور حق الیقین کا جو مرتبہ ہے وہ عطا کیا۔ اس میں جو ہے تو پھر ان کی توحید بھی جو ہے تو اس کے اوپر بھی ان کا یقین مضبوط ہوا اور ایمان کے اوپر بھی ان کا یقین مضبوط ہوا۔ اب جو متفاضلون وہ متفاوتون فی الاعمال ہیں، وہ اطاعت ظاہرہ اور باطنہ ہے۔ دیکھیں ایک آدمی کا تقویٰ بہت زیادہ ہے، ایک آدمی کا تقویٰ کم ہے۔ اب جس کا تقویٰ زیادہ ہے، ایک حدیث شریف بھی ہے اس میں، مومن القوی، بخاری شریف میں ہے یہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مومن القوی اقرب الی اللہ من المؤمن الضعیف، مومن قوی اللہ کے زیادہ قریب ہے مومن ضعیف سے۔ جس کا یقین زیادہ پختہ ہے، جس کا توکل زیادہ پختہ ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے اس سے جس کا توکل اور یقین کمزور ہے، ضعیف ہے۔ یہ حدیث شریف میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہاں پر جو باطنی اطاعت ہے نا، وہ باطن کے اندر جو یقین کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو ظاہر ہے نا، ظاہر اور چیز ہے۔ مثلا آپ نے دیکھیں کہ ایمان اور توحید میں جو کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہم لائے ہیں ایک چیز کے اوپر، کہ آمنت باللہ و رسولہ، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، روز حشر پر ایمان، یہ ہمارا ایمان ہو گیا۔ اس میں کیا کمی زیادتی ہوگی؟ آپ اللہ پر ایمان لانے کے بعد قیامت کے روز پر ایمان لانے میں کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ آپ اس میں کتنا اضافہ کر سکتے ہیں؟ 2.5 کلو، 3 کلو، 5 کلو، 2 ٹن، 10 ٹن، کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کمی ہوتی۔ کیا آپ کا ایمان 2 کلو تھا، اب ہو جائے تو 1.5 کلو رہ گیا؟ نہیں، یقین میں زیادتی ہوتی ہے۔ یقین میں زیادتی ہوتی ہے کہ شک ختم ہو جاتا ہے۔ شک کب ختم ہوگا؟ یا بین الیقین اور حق الیقین کے مراتب میں داخل ہوں گے، اور یہ اولیاء اکرام داخل ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا ظاہر عمل کیا ہے؟ عمل جو ہے نا، عمل، یہ جو ایمان میں زیادتی اور کمی کی بات کرتے ہیں، وہ عمل کو ایمان میں داخل کرتے ہیں۔ جب وہ عمل کو ایمان کا حصہ بنا دیتے ہیں، اس کا جز بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا عمل زیادہ ہے اتنا ایمان زیادہ ہے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ دیکھیں ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لایا، کہ اس کی نماز قبول ہوگی؟ ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لایا، کہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے کہا نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب اس نے یہ کام نہیں کیا تو اس کی تو ایمان نہیں ہوا، تو وہ نماز پڑھے نا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ زکوٰۃ دے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ کہہ دے کہ آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی تمام تعلیمات پر، تو اب وہ مومن ہو گیا۔ اگر وہ نماز نہ بھی پڑھے تب بھی وہ مسلمان ہے، وہ روزہ نہ رکھے تب بھی وہ مسلمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا عمل کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نہیں چھوڑتا۔ ایک آدمی 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں کی نمازیں ٹھیک ہے۔ جس نے ایک نماز پڑھی ہے اس کی ایک نماز ٹھیک ہے، باطل نہیں ہے۔ جس نے 5 نمازیں پڑھی اور تہجد بھی پڑھا، اس کی 5 نمازیں بھی ٹھیک ہے، اس کا تہجد بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح روزے ہیں، ایک آدمی نے پورے مہینے کے روزے رکھے پورے توکل اور پرہیزگاری کے ساتھ، ایک شخص نے 1 روزہ رکھا، اس کا 1 روزہ قبول ہوگا، اس کا 1 روزہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر سے 1 روزے کی وہ اتر گئی۔ لیکن جس نے سارے مہینے کے روزے رکھے، ظاہر ہے اس نے اس کے یقین کو بڑھایا، نہ کہ ایمان کو۔ اگر کہ ایمان کو عمل ایمان کا جزو ہوتا تو ہر شخص کا عمل جو ہے نا، جس نے کم کیا ہے پھر تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا، اور جس نے ایمان لانے کے بعد عمل کیا ہی نہیں، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ کیا، اس کا پھر کیا حساب ہوگا؟ پھر وہ تو کافر مر گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، گھوڑے کے اوپر سوار پہنچے، اور صحابی نہیں تو اس کے تو کافر تھے، آ کے انہوں نے ایمان قبول کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور گھوڑے سے گر کے وہ فوت ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی آسان طریقے سے چھوٹ گیا بغیر کسی مشقت کے، کلمہ پڑھتے کے ساتھ۔ تو ایمان یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا آپ ایمان مومن ہو گئے، تو اگر آپ نے عمل نہیں بھی کیا تو آپ مومن ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ ہو یہ تو عمل کر ہی نہیں سکا، اس لیے جو ہے تو یہ تو بس نہیں ہوا۔ اس طریقے سے ایک شخص ایمان لایا اور جہاد میں شہید ہو گیا، نبی علیہ السلام فرمایا بہت آسانی سے چھوٹ گیا۔
بات یہ ہے کہ عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی عمل ایمان کا جزء نہیں ہے، ایمان میں داخل نہیں ہے۔ تو جس شخص نے ایک نماز پڑھی، ایک روزہ رکھا، ٹھیک، اس کی بھی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، وہ بھی، لیکن وہ قوی مسلمان ہے، وہ کمزور مسلمان ہے عمل کے اعتبار سے، نہ کہ ایمان کے ایمان سب کا برابر ہے۔ تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے اگر ایمان میں کسی نے بعض پر ایمان لایا اور بعض پر ایمان نہیں لایا، مطلب اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، اس کے ارادے پر ایمان لایا، اس کے رازق ہونے پر ایمان لایا، لیکن کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے پاس جو ہے نا تو نہ سماعت ہے، نہ وہ بصارت ہے، نہ اللہ دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ جو ہے تو سن سکتا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کے پاس جو ہے تو مشیت کر رہی ہے، اللہ جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، بس یہاں پر وہ کافر ہو گیا۔ اور ایک شخص جو اللہ کی کسی اس پر بھی ایمان ہوگا تو میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ اور یہ شخص جو اللہ کی 2-4 صفات پر اور اس کی ذات پر ایمان تو لایا لیکن باقی کا انکار کرتا ہے، یہ دونوں کفر میں برابر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے جس طریقے سے ایک آدمی، یہ اس کی مثال اس طرح، ایک آدمی نے روزہ رکھا، آدھے دن کا روزہ رکھ کے اس نے روزہ توڑ دیا، اب کیا اس کو اس روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کا روزہ باطل ہو گیا، اس نے آدھے روزے کو تو رکھا اور آدھا توڑ دیا، وہ آدھی صفات پر ایمان لایا اور آدھے پر نہیں لایا، لہٰذا وہ بھی کافر، اور یہ بھی جس نے روزہ توڑا اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوا۔ تو جو ایمان لائے گا وہ پورے کا پورا ایمان لائے گا اور پورے کا پورا ایمان میں داخل ہوگا، اور اعمال کا ایمان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ اعمال ایمان کا جزو ہو، کہ اگر کوئی شخص عمل نہ کرے تو وہ کافر ہوگا۔ وہ جو نماز کے بارے میں آیا نا کہ نماز میں اور کفر میں، اسلام اور کفر میں جو ہے تو نماز کا فرق ہے، تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ شکر کے حوالے سے ہے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ حقیقی کفر، حقیقی کفر سے مراد نہیں ہے، کیونکہ حقیقی کفر جو ہے نا وہ اس وقت ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات کا انکار کر دیں، اس کی توحید کا انکار کر دیں، تب آپ کافر ہوں گے۔ اگر آپ نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا لیکن اسلام کی آپ نے جو ارکان ہیں ان کو آپ نے پورا نہ کیا تو آپ کافر نہیں ہوتے۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک دین کی باتیں بر وقت پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔